بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، برِ صغیر کے بہت بڑے ولی اور بزرگ شیخ علی بن عثمان حجویری، جن کا ٹائٹل ہے داتا گنج بخش، داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے آپ اور اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، پچھلے کچھ عرصے سے ہم علامہ اقبال کا یہ ٹیکسٹ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا ٹیکسٹ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑی کاوش ہے، اور علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا ہے، ویسٹرن ایکیڈیمکس کو جواب دیے ہیں، فلسفیوں کو ان کی زبان میں جواب دیے ہیں، تو بہت ہی اعلیٰ پائے اور اعلیٰ درجے کا یہ ٹیکسٹ ہے۔ تو ہم تو بہت ادنا سے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے کہ جب بھی ہم اس کتاب کو یا کسی بھی کتاب کو کھولتے ہیں تو ایٹ دا آؤٹ سیٹ کے ڈسکلیمر دیتے ہیں کہ نان آف اس از کلیمنگ اینی اسکالرشپ۔ ہم میں سے کوئی علامہ اقبال کا اسکالر نہیں ہے، ہم تو بہت ادنا درجے کے اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً جب یہ ہم پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں گا تو بہت سے اس میں شارٹ کمنگز اور فلاز، اور جو علامہ صاحب جس درجے پہ چیزوں کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں شاید اس درجے پہ ایٹ ٹائمز میں بیان بھی نہیں کر پاتا، تو اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے، کوئی ہمیں گائیڈ کرنا چاہے تو یقینی طور پہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ ہم گائیڈنس کے لیے ہمیں یعنی اگر کوئی گائیڈ کرے تو یقینی طور پہ ہم حاضر ہیں، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں۔ کل جو گفتگو ہو رہی تھی، اگر وہیں سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کے چلیں، ہم علامہ اقبال کا پہلا لیکچر پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا، اور یہ لیکچر کا نام ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس۔ اور جیسا کہ ہم نے اس چیپٹر کے آغاز میں بھی بات کی تھی کہ فلسفے کی دنیا میں نالج حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع ہیں، ایک آپ کی ریشنالٹی ہے، عقل،
ایک جو آپ آبزرویشن کرتے ہیں اپنی 5 سینسز کی مدد سے، امپیریسزم، اور سائنس جو ہے اس وقت موجودہ سائنس امپیریسزم اور ریشنالٹی دونوں کو یوز کرتی ہے اور اپنے لاز کو ڈسکور کرتی ہے اور نالج کو ایکوائر کرتی ہے اور آگے پریزنٹ اور ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بلکہ کسی بھی مذہب کی روایت میں نالج حاصل کرنے کا ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، جو کہ شاید مین طریقہ ہے، اور وہ وحی کا طریقہ ہے، اسکرپچر، اور اسکرپچر سے پیدا ہونے والی یونیورس میں پھر انسان کو اسپریچول مسٹیکل کانشسنس بھی ملتی ہے۔ تو مسٹیکل کانشسنس بھی نالج حاصل کرنے کا ایک ویلڈ میتھڈ بن کر سامنے آتا ہے۔ تو علامہ اقبال اس پہلے لیکچر میں کر کیا رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ عقل، ریشنالٹی اور امپیریسزم، وہ نالج جو آپ کی سینسز اور حواس سے حاصل ہوتا ہے، اسلام ان کو اکنالج کرتا ہے۔ اسلام ریشنالٹی اور امپیریسزم کے خلاف نہیں ہے۔ یہ یاد دہانی وہ مسلمانوں کو کرا رہے ہیں، اور مغرب کے فلسفیوں کو، ایکیڈیمکس کو، سائنسدانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نالج حاصل کرنے کا ایک تیسرا طریقہ مسٹک کانشسنس ہے جو ایکولی ویلڈ ہے۔ یعنی اسلام ریشنالٹی اور امپیریسزم کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو یاد کرائی جا رہی ہے ایک لیول پہ، اور ویسٹرن اکیڈیمیا کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے یا سمجھائی جائے گی ڈیورنگ دا کورس آف دس لیکچر کہ مسٹک کانشسنس بھی ایکولی ویلڈ سورس آف نالج ہے۔ تو یہ بات اگر ہم ذہن میں رکھیں تو علامہ اقبال جو فرما رہے ہیں تو بہتر طور پہ شاید ہم باتوں کو کمپریہینڈ کر سکیں۔ ابھی جو آرگومنٹ علامہ نے ایڈوانس کیا ہوا ہے، جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں، علامہ صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ قرآن کی جو اسپرٹ ہے بنیادی طور پہ وہ اینٹی کلاسیکل ہے، اینٹی گریک ہے۔ ہمیں ریشنالٹی سے مسئلہ نہیں ہے، مگر ریشنالٹی کا وہ ورژن جو گریکس کے ہاں سے آیا ہے اس میں کچھ پرابلمز ہیں، ان کو ہم ٹوٹلی ایبسلیوٹلی قبول نہیں کریں گے یا قبول نہیں کرتے۔ یہ علامہ اقبال نے ابھی یہ آرگومنٹ ایڈوانس کیا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے سوکریٹیز کی بات کی اور سمجھایا اور دکھایا کہ سوکریٹیز تو صرف انسانوں کی بات کر رہا ہے، لیکن خدا کی جو یہ کائنات ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اور تخلیق کے اندر جو دیگر عوامل ہیں، جو دیگر باڈیز ہیں، کریشن کی دیگر جو ایسپیکٹس ہیں، سوکریٹیز ان کے اوپر تو کانسنٹریٹ نہیں کرتا تھا، سوکریٹیز ان کے اوپر گفتگو نہیں کرتا تھا۔ اور یہ تو قرآن کی اسپرٹ کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن تو بار بار تدبر، تفکر کرنے کے لیے ہمیں ابھار رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو فزیکل فنامنن آف نیچر ہے اس پہ بھی نظر دوڑاؤ، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، ڈیز اور نائٹس کا تبدیل ہونا، ان سیاروں کا انفینٹ سپیس پہ سوئم کرنا، یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ تو سوکریٹیز کا جو پروجیکٹ ہے وہ تو اس کے پھر برعکس ہے، اور قرآن تو اس کے دوسرے سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر علامہ صاحب نے پلیٹو کی بات کی کہ پلیٹو کے ہاں سینس پرسیپشن، یعنی حواس سے، 5 سینسز سے جو ہماری پرسیپشن بلڈ ہو رہی ہے، وہ اس کے ہاں وہ اس کو اکنالج ہی نہیں کرتا۔ اور اس کی اکنالج نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ جیسے کل ڈسکشن میں بات ہوئی کہ وہ اس دنیا کو ہی حقیقی نہیں سمجھتا، اس دنیا کو ہی ذل سمجھتا ہے، ذلی ہے، یہ ایک شیڈو ہے، سایہ ہے۔ تو جب یہ دنیا ہی ایک سایہ ہے تو میری 5 سینسز بھی ایک طرح کی مجھے جو انفارمیشن فیڈ کر رہی ہیں وہ ایک طرح کی ایلوژنز ہیں، اوپینینز ہیں، پیور یا ٹرو نالج نہیں ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ یہ بھی قرآن کے برعکس ہے، کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو سینسز دی ہیں یہ ڈیوائن گفٹس ہیں، یہ رب العزت کی طرف سے تحفے ہیں، اور یہ اتنے اہم تحفے ہیں
کہ مذہب یہ کہہ رہا ہے اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ کل ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ آپ نے ان سینسز کو کیسے استعمال کیا. تو اب علامہ کے ہاں, علامہ کی یونیورس میں پلیٹو اور سوکریٹیز جو کہ دو بہت بڑے فلسفی ہیں, فلاسفرز ہیں, ان کی باتیں قرآن کے برعکس ہیں, قرآن کی کانٹرڈکشن میں ہے. جبکہ جیسے کل بھی بات ہوئی کہ فلسفے کی روایت جو مسلمانوں میں ڈیولپ ہوئی, کچھ صوفیاء بھی اس سے انسپائر ہوئے, بہت سے متکلمین اس سے انسپائر ہوئے, انہوں نے گریک تھاٹ کو منوعن قبول کیا, کچھ اس میں چینجز کر دیں, ری ورکنگ کر لی, کچھ اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیا, مگر بہت زیادہ انسپریشن گریک تھاٹ سے انہوں نے حاصل کی. تو کل جہاں پہ ہم نے بات روکی تھی, ہم 2-3 لائنز پیچھے سے ہی بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. علامہ نے ہمیں بتایا تھا کہ مسلم سٹوڈنٹس کو یہ بات بہت بعد میں سمجھ آئی کہ وہ گریک لینس سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اور امام غزالی کا اس میں بڑا اہم رول تھا. امام غزالی نے پہلی دفعہ ہیڈ آن اس انٹلیکچوئل پرابلم کو لیا, اور اس کو پھر انہوں نے سالو کرنے کی کوشش کی, اور اس کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے جو فلاسفرز ہیں, مسلم فلاسفرز, وہ گریک سے انسپائرڈ ہیں. تو امام غزالی کا بڑا رول تھا. کل پھر علامہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ ابن رشد جو تھا, ایوروز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اس نے امام غزالی کو کاؤنٹر کیا. اور یہاں پر ایک ہنٹ ہے کہ کاش وہ کاؤنٹر نہ کرتا, کیونکہ اگر وہ کاؤنٹر نہ کرتا تو گریک فلاسفی کی وہ جو ہم انسپریشن لے رہے تھے, جو کہ ایٹ ٹائمز اینٹی قرآنک تھی, اینٹی اسلامک تھی, تو شاید یہ معاملہ ہمیں درپیش نہ آتا. تو یہ کل کی گفتگو ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ آج کی گفتگو کو ہم ایک لیول اور آگے لے کے چلیں, ہم ایک چھوٹا سا پاز لیتے ہیں اور 2-3 نکات دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے مسلم فلاسفرز کے وہ کون سے نکات تھے جن سے علامہ کو مسئلہ ہے, یا ویسے بھی علماء کو مسئلہ تھا. تو مسلم فلاسفرز جو کہ گریک سے انسپائرڈ تھے ایز اے ہول, وہ 3 چیزوں کو ایڈوانس کر رہے تھے. ان کے آرگومنٹس کی فارمز مختلف ہو سکتی تھی, مگر ان پرنسپل وہ 3 چیزوں کو ایڈوانس کرتے تھے. پہلی بات تو یہ کہتے تھے کہ یہ کائنات ایٹرنل ہے, یہ کائنات قدیم ہے. یہ مسلم فلاسفرز کا پہلا عقیدہ تھا جو گریک سے وہ انسپائر ہوئے, اور انہوں نے یہ کہا کرتے تھے, اور اس کے پیچھے ان کے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. اب یہ بات مسلم علماء کو اس لیے ہضم نہیں ہوگی کیونکہ اگر ہم کائنات کو بھی قدیم مان لیں تو 2 قدیم ذاتیں سامنے آئیں گی, 2 اٹرنل بینگز آ جائیں گے, جس سے توحید ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اس لیے جو مسلم سکالرز تھے, علماء تھے, وہ مسلم فلاسفرز کی ان آراء سے, اس رائے سے, اس آرگومنٹ کے وہ خلاف چلا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. خدا نے کائنات کو کریٹ کیا ہے, یہ کائنات قدیم نہیں ہے, ایٹرنل نہیں ہے, اٹس اے کریٹڈ ریلم, یہ حادث ہے. یہ فلاسفرز یہ کہہ رہے تھے کہ کائنات بھی ہمیشہ سے ہے. اسکالرز کہہ رہے ہیں نہیں, یہ ایک ٹائم پر, سیریل ٹائم میں ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, تخلیق اس کی ہوئی ہے. تو یہ پہلا ایک وہ پرابلم تھی جو مسلمانوں کو, علماء کو, ان فلاسفر سے تھی. جو دوسری بڑی اہم پرابلم تھی مسلمان اسکالرز کو, علماء کو, کہ اکثر فلاسفرز ریزریکشن کے قائل نہیں تھے, باڈیلی ریزریکشن کے قائل نہیں تھے. یہ بھی گریک فلسفے سے ہی انسپائر ہو کے, کیونکہ جیسے ایرسٹاٹل کے ہاں بھی ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ڈیتھ کے بعد آپ جو ہیں وہ ایک طرح کی آپ کی مطلب میں بہت ہی سمپل کر کے کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ڈیزالو ہو جائیں گے, ڈیزولیشن ہو جائے گی, تو پھر آپ کو دوبارہ کون اکٹھا کرے گا, کس طرح سے آپ ہوں گے. وہ ایسی ڈس انٹیگریشن ہے جس کے بعد دوبارہ آپ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے. تو مسلم فلاسفرز بھی ایرسٹوٹیلین اس لینز میں اور اسی آرگومنٹ کو ایڈوانس کرتے ہوئے انہوں نے بھی
ایٹ لیسٹ باڈیلی ریزریکشن کا وہ انکار کیا کہ دوبارہ باڈیز ملیں گی اور ہم ریزریکٹ ہوں گے. اور جو تیسری بات تھی وہ زیادہ فلسفے کی لینگویج کی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو بہت سمپل کر لیں، ان کے ہاں گاڈ کے نالج کا ایک خاص نظریہ تھا کہ خدا کا علم ایسا ہے جو یونیورسلز کو جانتا ہے، پرٹیکولرز کو نہیں جانتا. اب یہ دونوں ٹرمز یونیورسلز اور پرٹیکولرز یہ خالصتاً فلسفے کی ٹرمز ہیں، مگر میں اس کو جنرل بہت سادہ کر کے اگر ہم بات کو کنوے کر دیں کہ ایک سرکل ہے، دائرہ، تو ایک جو جنرل دائرہ ہے جو خدا نے تخلیق کیا ہوگا جنرل لیول پر، دائرے کی پراپرٹی ہے کہ وہ اس کے سینٹر میں ریڈیس ہوتا ہے اور وہ ہر طرف سے ایکول ڈسٹنس پہ وہ ریڈیس اس کے ہوتا ہے، تو وہ دائرہ بن جاتا ہے. یہ دائرے کی فارم ہے. تو خدا کو دائرے کا پتہ ہے، ان کے ہاں فلاسفرز کے ہاں خدا کو دائرے کا پتہ ہے، یونیورسل کا پتہ ہے، مگر انہیں پرٹیکولر دائروں کا نہیں پتا. انہیں یہ نہیں پتا کہ ڈیفینس میں کتنے سرکلز ہیں، اس سرکل کا نام کیا ہے، ماڈل ٹاؤن میں کتنے ہیں، کراچی میں کتنے ہیں. یہ خدا ان چیزوں سے آپ کہہ لیں ماورا ہے، یا اس کا کنسرن نہیں ہے، یا اس کے بعد نالج نہیں ہے. میں بہت سمپل کر کے یہ بات کر رہا ہوں. تو خدا کو انسان کا تو پتہ ہے یونیورسل لیول پہ، مگر پرٹیکولرلی فہد کا اس کو نہیں پتا ہوگا. یہ کیونکہ فہد ایک پرٹیکولر انسان ہے. خدا کو میلز کا پتہ ہوگا مگر ایک فلانے پرٹیکولر میل کا اس کو نہیں پتا. تو یونیورسلز کا خدا کو پتا ہے، پرٹیکولرز کا خدا کو نہیں علم. اور یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ کہیں نہ کہیں گریک سے آ رہی تھیں، کیونکہ وی آل نو کہ گریکس کے تو وہ ایک پیگنسٹک وہ سارا سوشل ملیو تھا. ادھر تو ان کے گاڈز تھے اور وہ ساری میتھالوجیز تھیں. تو جو گریک فلاسفرز تھے وہ تو ان میتھالوجیز اور وہ جو سالہ سال کا ہیریٹیج تھا وہ تو اس سوشل ملیو میں سوچ رہے ہوتے تھے چیزوں کو. تو ان کی فلاسفی بھی ویسی تھی. تو مسلمانوں کے جو فلاسفرز تھے انہوں نے بھی ان چیزوں کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیا اور بہت انسپریشن پکڑی اور ان چیزوں کو فردر ڈیولپ کیا. یہ جو عقائد تھے کہ کائنات قدیم ہے، یا باڈیلی ریزریکشن پاسبل نہیں ہے، یا یہ جو بھی میں نے بات کی کہ خدا کا علم جو ہے خاص نوعیت کا ہے، اس کو یونیورسلز کا پتہ ہے، پرٹیکولرز کا نہیں پتہ، یہ ساری باتیں مسلمان سکالرز کو ہضم نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اور اس پہ ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی، پھر ایک دوسرے کو لان تان بھی کی جاتی تھی. اب یہ فلاسفرز ان عقائد کو جب ایڈوانس کرتے تھے تو وہ بھی قرآن کی انٹرپریٹیشنز کرتے تھے. پھر یعنی یہ باتیں ابھی ہم ان کو ریجیکٹ تو کر رہے ہیں بڑی آسانی سے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے یہ بلیفز تھے، یہ تو بڑے فلاڈ بلیفز ہیں، مگر حقیقت میں انہوں نے بڑے سفسٹیکیٹڈ سسٹمز بنائے ہوئے تھے. اور وہ جب اپنی تھیری پیش کرتے تھے تو وہ عقل کو بڑی اپیل کرتی تھی اور وہ بڑی ایک پلیجریبل قسم کی چیز ہوتی تھی. تو لیکن علامہ اقبال کیونکہ خود فلاسفر ہیں، مسٹک ہیں، بہت بڑے تھنکر ہیں، وہ بھی ساری بیماری کو اب بالکل ڈائسیکٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہی تو پرابلم ہوئی ہے ہمارے ساتھ. یہ جو گریکس کا انفلوئنس تھا اس درجے کا، اور جو گریکس کے انفلوئنس میں ہم نے سفسٹیکیٹڈ سسٹمز بنائے ہیں، اگر اس کے روٹ میں جا کے دیکھیں تو وہ قرآن کے برعکس کھڑے ہوئے. تو کل جو انہوں نے بات کی ہم وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. غزالیز چیف اپوننٹ ابن رشد، یہ پیج نمبر 6 میں پڑھ رہا ہوں. Ghazali's chief opponent Ibn Rushd, who defended Greek philosophy against the rebels, was led through Aristotle to what is known as the doctrine of immortality of active intellect, a doctrine which once wielded enormous influence on the intellectual life of France and Italy, but which to my mind is entirely opposed to the view that the Quran takes of the value and destiny of the human ego. اب یہ جملہ لمبا ہو گیا، لیکن اگر ہم اس کو کوئکلی دیکھیں اور اس پہ تھوڑی سی ہم بات بھی کریں گے تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں امام غزالی کے جو رائیول تھے، چیف اپوننٹ تھے، وہ ابن رشد تھے. who defended Greek philosophy against the rebels. اور جو لوگ گریک فلاسفی کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، ابن رشد نے گریک فلاسفی کو ڈیفینڈ کیا، اس کا دفاع کیا.
اور ابن رشد واز انفلوئنسڈ، وہ انفلوئنس ہو رہے تھے کس سے؟ ارسطوٹل سے، ارسطو سے. اور ارسطو کے کس نظریے سے؟ ٹو واٹ از نون ایز دا ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ. تو یہ ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ سے ابن رشد بہت انفلوئنسڈ تھے. A doctrine which once wielded enormous influence، اور یہ ایک ایسا عقیدہ تھا، ایک ایسا بلیف تھا جس نے بہت انفلوئنس ویلڈ کیا، بہت انفلوئنس کیا لوگوں کو آن دا انٹلیکچوئل لائف آف فرانس اینڈ اٹلی، اسپیشلی اٹلی اور فرانس میں. اور علامہ کہہ رہے ہیں بٹ وچ ٹو مائی مائنڈ، مگر مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں اس پر بالکل کامل میرا یقین ہے. بٹ وچ ٹو مائی مائنڈ از انٹائرلی اپوز ٹو دا ویو. میرے خیال میں یہ بات، یہ ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ، یہ جو ویو ہے یہ بالکل اپوز ہے کس کے؟ اپوز ٹو دا ویو دیٹ دا قرآن ٹیکس آف دا ویلیو اینڈ ڈیسٹنی آف دا ہیومن ایگو. تو قرآن انسان کی خودی، یہاں پہ ایگو خودی کے معنوں میں ہے، جو علامہ کا اپنا کانسیپٹ ہے، ہم اس پہ 1 منٹ کے لیے بات کریں گے. تو قرآن انسانی خودی کے حوالے سے جو بات کرتا ہے اور جو اس کی ڈیسٹنی، اس کی فائنل کلمنیشن جو متعین کرتا ہے، ابن رشد کا یہ ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ اس کے بالکل برعکس کھڑا تھا. علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ کل بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی اور ہم نے فلسفے پہ تھوڑا ہاتھ صاف کیا تھا. آج بھی ہم تھوڑا سا ہاتھ صاف کریں گے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں. تو فلسفی کی جو کمپلیکیشن ہے اور وہ جو کمپلیکیٹڈ تھیریز ہیں شاید میں اتنے اچھے طریقے سے بیان نہ کروں، لیکن بہرحال ہم اس آرگومنٹ کو تھوڑا سا بہتر آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ، جیسے کل بات ہوئی تھی، ان فلسفیوں کے ہاں کریشن نہیں ہوئی، ان فلسفیوں کے ہاں ایمانیشن ہوئی. ایمانیشن کا مطلب ہے چیزوں کا باہر نکلنا، چیزوں کا اخراج، ان کا خارج ہونا. اب ان فلسفیوں کے ہاں انہوں نے ارسطوٹل سے، اور انفیکٹ ارسطوٹل سے بھی نہیں بلکہ پلیٹونک یہ ہے بات، اور پھر اس کے بعد پلوٹونس ایک آیا تھا فلاسفر، یہ اس کی بھی خاص طور پہ تھنکنگ ہے کہ وہ جو ذات ہے، پیور ایسنس اس کو کہہ لیں، یا ہم اسلام میں اس کو ذات حق کہیں گے. ذات حق کریٹ نہیں کرتی، ذات حق جو سوچتی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ چیز کریٹ ہو گئی ہے. یعنی اصل میں یہ کریشن نہیں ہے، اٹ از اے پروسیس آف انٹلیکشن. یعنی اگر میں سوچ رہا ہوں کسی چیز کو تو وہ چیز تو سامنے نہیں آ رہی، لیکن وہ ذات جب کوئی چیز سوچتی ہے تو جس بارے میں وہ سوچ رہی ہوگی اس کی وہ چیز موجود ہو جائے گی، وہ چیز پریزنٹ ہو جائے گی. یعنی وہ جو ذات ہے، خدا کہہ لیں اس کو، ایٹرنیٹی کہہ لیں، جو بھی اس کو کہہ لیں آپ، وہ جو ذات ہے جب وہ سوچتی ہے تو اس کی سوچ سے، اب انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں، چیزیں ایمانیٹ ہوتی ہیں، کریٹ نہیں ہوتی، ایمانیٹ ہوتی ہیں. یعنی خدا نے، اگر میں اس کو یوں سمجھ لیں، خدا نے سوچا کہ درخت ہے تو درخت نے ایگزسٹ کرنا شروع کر دیا. خدا نے سوچا کہ ستارے ہیں تو ستاروں نے ایگزسٹ کرنا شروع کر دیا. اور یہ ایگزسٹنس جو ہے یہ اپنا حقیقی وجود نہیں رکھتی، یہ تو ایک تھاٹ ہے اصل میں. خدا کے مطلب ورڈ کے لیول پہ بات کروں، خدا کی امیجنیشن میں ہم سب ایک وہ ہیں، تھاٹس ہیں ہم، اور ہمیں لگ رہا ہے ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. اصل میں ٹرو ایگزسٹنس تو خدا کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو ان فلاسفرز کے ہاں یہ پروسیس آف کریشن اصل میں پروسیس آف انٹلیکشن ہے، یہ خدا کی سوچ ہے. تو اب اس میں مختلف ورژنز ہیں. خدا نے سوچا تو سب سے پہلے کیا چیز بن گئی؟ تو کسی فلاسفر نے کہا جی سب سے پہلے عقل پیدا ہو گئی، اور وہ ہے عقل الاول یا فرسٹ انٹیلیجنس. جو پہلی چیز خدا نے سوچا تو کیا ایمانیٹ ہوا؟ عقل ایمانیٹ ہو گئی، عقل باہر آ گئی. پھر اس عقل نے سوچا تو پھر تھرڈ انٹیلیجنس ایمانیٹ ہوئی. اور جیسے ہی انٹیلیجنس یعنی اگلے لیول پہ انٹیلیجنس ایمانیٹ ہو رہی ہے تو کچھ چیز بھی سامنے آ رہی ہے، ایک ریلم بھی سامنے آ رہا ہے. جی یہ سٹارز کا ریلم ہے، میں بہت سمپل کر رہا ہوں. سٹارز کا ریلم ہے، یہ پلانٹس کا ریلم ہے. تو ہر لیول کے اوپر انٹیلیجنس پروڈیوس ہو رہی ہے، ایمانیٹ ہو رہی ہے.
اور وہ انٹیلیجنس جب واپس خدا کو یا اوپر سوچ رہی ہے تو اگلی چیز ایمانیٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایک انفولڈنگ کا پروسیس ہے, چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. یعنی آؤٹ آف نتھنگ کریشن نہیں ہے کہ کچھ نہیں تھا تو کریٹ ہو گیا, بلکہ ذات نے سوچا, اور جب ذات نے سوچا تو چیزیں کریٹ ہونا, چیزیں ایمانیٹ ہونا, باہر آنا شروع ہو گئیں. اور جو پہلی چیز باہر آئی وہ فرسٹ انٹیلیجنس تھی الفارابی کے ہاں. پھر اس انٹیلیجنس نے سوچا سیکنڈ انٹیلیجنس, کرتے 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 یہ کوئی 8-10 انٹیلیجنسز یہ باہر آ گئیں, عقلیں باہر آ گئیں. اب یہ ساری کائنات, مطلب اس کو اگر ہم سمپل کر لیں تو ہم یہ کہہ لیں کہ ایک یونیورسل انٹیلیجنس ہے یا یونیورسل انٹلیکٹ ہے جو اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اور جو انسان کی انٹلیکٹ ہے, انسان کی, وہ اس یونیورسل انٹلیکٹ سے جب کنیکٹ ہوتی ہے تو ہم سوچنا شروع کرتے ہیں. اب یہ ایک تھیوریٹیکل سا ماڈل ہے, تھوڑا پیچیدہ بھی ہے, مگر اس ماڈل میں ابھی تک تو چلو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں مسئلہ کب آئے گا؟ مسئلہ تب آئے گا کہ جب انسان کی موت واقعہ ہوگی تو اس کی عقل, جو اس کی انٹلیکٹ تھی, جو اس کی عقل تھی, وہ یونیورسل انٹلیکٹ کے اندر چلی جائے گی. یعنی سپوز فہد ابھی زندہ ہے, اے بی سی زندہ ہے, اے بی سی کی موت ہوتی ہے. اب اے بی سی کی جو انٹلیکٹ تھی وہ واپس یونیورسل انٹلیکٹ کے اندر واپس چلی جائے گی. اس کی اپنی انٹلیکٹ یونیورسل انٹلیکٹ میں ابزارب کر جائے گی, واپس چلی جائے گی. اس سے ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ واٹس دا پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے کل کو آپ کی عقل, آپ کی باڈی, آپ کی روح کے ساتھ آپ کو ریزریکٹ کرنا ہے دوبارہ. اگر آپ کی عقل یونیورسل انٹلیکٹ کے اندر مل جائے گی اور اس میں ملنے کے بعد امورٹل ہو جائے گی تو آپ کی اپنی آئیڈینٹی کدھر گئی؟ یعنی جب کسی شخص کا انتقال ہوا تو اسلامک کانسیپٹ میں یا صوفیانہ کانسیپٹ میں نفس کو موت مل گئی, باڈی کو قبر میں اتار دیا گیا, مگر اس کی آئیڈینٹی ختم نہیں ہوئی. وہ عالم برزخ میں ایک طرح کی ایگزسٹنس انجوائے کر رہا ہے, اور ایگزسٹنس کا تعلق اس کی کانشیسنس, اس کی انٹلیکٹ کے ساتھ ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی جب ایک شخص انتقال کرتا ہے, وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے, تو اس کے پاس اس درجے کی, عالم برزخ کے درجے کی انٹلیکٹ, آئیڈینٹی, کانشیسنس, سیلف اس کی ہوتی ہے. کل قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کی انٹلیکٹ اس کے پاس ہوگی, اس کو پتا ہوگا میں ہی تھا جس نے آج سے 2000 سال پہلے یہ جرائم کیے تھے. لیکن اگر یہ انٹلیکٹ انسان کی جب موت واقع ہو اور یہ یونیورسل انٹلیکٹ میں مل جائے تو انسان کی آئیڈینٹی ایفیس ہو جائے گی. اور جب اس کی آئیڈینٹی ایفیس ہو جائے گی تو ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو جب اس کو, انسان کو ہم ریزریکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. یہ میں نے بہت اپروکسیمیٹ اور سادہ کر کے یہ بات بتائی ہے, یہ بات کہیں زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہے. ٹو بی فیئر ٹو ابن رشد, اس نے ایک بہت خوبصورت سفسٹیکیٹڈ سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے, یا الفارابی نے بہت سفسٹیکیٹڈ سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے. ہم 5 منٹ کی کانورزیشن میں ان کو ریبٹ نہیں کر سکتے. ریبٹ کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے فلاسفرز آئے جنہوں نے کیا, امام غزالی کی طرح کے تھنکرز. لیکن میں بہت ہی اپروکسیمیٹ درجے پہ ان کی بات کو بتا رہا ہوں, اور اس بات میں پائی جانے والی ایک پرابلم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ, یہ ایکٹیو انٹلیکٹ وہ ہے جو اوپر ہے, اس نے مرنا نہیں ہے, اور میری انٹلیکٹ نے اس میں ضم ہو جانا ہے. تو میری انٹلیکٹ جب ایک ڈراپ تھی اور اس اوشن میں واپس چلے گی, وہ اوشن تو امورٹل ہے, لیکن میں کدھر گیا؟ تو علامہ جو اپنا تصور خود ہی پیش کر رہے ہیں, جس کو انگریزی میں یہاں پہ انہوں نے ہیومن ایگو لکھا ہوا ہے. علامہ کا تصور خود ہی ہے نا کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ایک آئیڈینٹی کے ساتھ کہ تم ہو اکیلے, تم, ہر بندہ یونیک ہے, اکیلا ہے, علیحدہ ہے, وہ سیپریٹ اینٹی, اور خدا نے اس کو سیپریٹلی پیدا کیا ہوا ہے. تو خدا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی یونیک آئیڈینٹی اس دنیا میں بھی برقرار رہے, قبر و حشر میں برقرار رہے, کل جنت دوزخ میں ادھر بھی برقرار رہے. یہ خدا کا پلان ہے.
اور اس آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی انٹلیکٹ کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے. وداؤٹ کانشیسنس ہیومنس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. یہ میری کانشیسنس، میری انٹلیکٹ ہے جو مجھے فہد بنا رہی ہے، آپ کا جو نام ہے آپ کو وہ بنا رہی ہے. اگر میری کانشیسنس مجھ سے چھن جائے گی تو اس کا مطلب ہے میری آئیڈینٹی مجھ سے چھن گئی ہے. تو علامہ صاحب کے ہاں اور علامہ صاحب کی انڈرسٹینڈنگ آف مسلم فلسفی میں یا مسٹسزم میں انسان کی سیپریٹ سیلف فرام گاڈ، اس کی یونیک سیلف کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے. اگر یونیک سیلف کسی بھی ہول میں گم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام خراب ہو گیا. پھر ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی انٹلیکٹ اس بڑے ہول میں چلی گئی اور وہ ہول پھر اور ہول کرتے کرتے وہ خدا تک پہنچ گئی تو اس سے شرک کا بھی ایک خدشہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اس سب کو بچانے کے لیے چیزوں کو سیپریٹ کرنا ضروری ہے. بہرحال علامہ اقبال کا یہ مین آرگومنٹ نہیں ہے، ابھی مین آرگومنٹ ان کا وہی ہے. مین آرگومنٹ کیا ہے کہ قرآن اور گریک فلسفی یہ ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں ہے. ہمیں ریشنالٹی سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں گریک ورژن آف ریشنالٹی سے مسئلہ ہے جن کو مسلم فلاسفرز نے اڈاپٹ کیا تھا بلائنڈلی. تو مین آرگومنٹ یہ ہے. ایز اے میٹر آف ایگزامپل علامہ اقبال نے کہا کہ امام غزالی نے بہت اچھا رول پلے کیا مسلمانوں کو واپس قرآن کی طرف لانے کے لیے. ابن رشد نے ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ کو ایڈوانس کر کے امام غزالی کی اس ایفرٹ کو ہیمپر کرنے کی کوشش کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اور یہ جو ڈاکٹرن آف امورٹیلٹی آف ایکٹیو انٹلیکٹ ہے جس کے بہت سے ورژنز ہیں، میں نے ایک بہت اپروکسیمیٹڈ لیول کے اوپر آپ سے بات کی ہے. یہ علامہ کے ہاں ہیومن ایگو کی جو ڈیسٹنی قرآن نے متعین کی ہے اس کے برعکس ہے، یہ اس کی مخالفت میں یہ ڈاکٹرن ہے. تو یہ ایز اے میٹر آف ایگزامپل علامہ نے یہاں پر بات کی ہے. تو علامہ صاحب نے پھر اینڈ پہ یہ کہا thus ابن رشد lost sight of a great and fruitful idea in Islam. تو ابن رشد کو سمجھ ہی نہیں آئی، اس نے he lost sight of a great and fruitful idea in Islam and unwittingly helped the growth of that enervating philosophy of life which obscures man's vision of himself, his God and his world. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن رشد نے انوٹنگلی، بے وقوفی میں، سمجھے بغیر اس نے پھر گرو کروا دیا اسی فلسفی کو جس میں انسان کا ویژن اپنے بارے میں، خدا کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں obscure ہو جاتا ہے. تو یہ ابن رشد کو، اور ابن رشد کیونکہ گریک فلسفے کی روایت کو لے کے چل رہا تھا تو علامہ اقبال نے ابن رشد کو تھوڑا یہاں پہ کریٹیک کیا ہے. اچھا، اب جیسے ہم نے دیکھا کہ فلسفیوں کے علاوہ اور بھی گروپس تھے جنہوں نے ریشنالٹی کی بات کی. وہ تھیولوجیکل گروپس تھے یا علم الکلام کے وہ اسکالرس تھے. تو جس میں ایک گروپ ہے اشعرائٹ، انگریزی میں اشعرائٹ، اس کو اردو میں ہم اشارہ کہتے ہیں. ابو الحسن عشری ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں. تو یہ ابو الحسن عشری رحم اللہ نے اس گروپ کو ڈیولپ کیا تھا. تو علامہ کہہ رہے ہیں دا مور کنسٹرکٹیو امنگ، اب یہ پچھلا پوائنٹ ختم کر کے اب اگلے گروپ کی طرف جا رہے ہیں. دا مور کنسٹرکٹیو امنگ دی اشرائٹ تھنکرز ور نو ڈاؤٹ آن دا رائٹ پاتھ and anticipated some of the more modern forms of idealism. Yet on the whole, the object of the Ash'arite movement was simply to defend orthodox opinion with the weapons of Greek dialectic. تو جملہ لمبا ہو گیا مگر بات بڑی سادہ علامہ نے کی ہے یہاں پہ. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ جو اشارہ کے جو اسکالرس تھے، اشارائٹ تھنکرز جو تھے، یہ سیدھے راستے پہ چل رہے تھے، ان کی ڈائریکشن ٹھیک تھی، اور انہوں نے انفیکٹ اینٹیسپیٹ بھی کیا سم آف دا مور ماڈرن فارمز آف آئیڈیلزم. اب یہ آئیڈیلزم بھی فلسفے کی ایک ٹرم ہے.
اور آئیڈیلزم کو اگر ہم بہت ہی سادہ لفظوں میں بات کر لیں تو آئیڈیلزم کا اسکول، اس کے ملٹیپل ورژنز ہیں آئیڈیلزم کے بھی، مگر بہت سادہ درجے پر آئیڈیلزم یہ کہہ رہا ہے کہ میری کانشسنس اصل ہے، میری کانشسنس اصل ہے. میں یہ درخت کو دیکھ رہا ہوں تو درخت کے فیچرز کا ریالٹی میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، لیکن جو آئیڈیاز میں کنسیو کر رہا ہوں، جو کانشسنس میں سمجھ رہا ہوں، مجھے وہی لگے گا کہ وہ درخت ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ آئیڈیلزم کو ابھی میں زیادہ اس کے اندر نہیں جاتا، اس کے ملٹیپل ورژنز ہیں، میں نے بھی اس کی بہت ہی اپروکسیمیٹڈ قسم کی ڈیفینیشن دی ہے. لیکن علامہ کا جو مین آرگومنٹ ہے وہ یہاں پر وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ اشعرائیت جو تھے وہ سیدھے ڈائریکشن پہ جا رہے تھے. فلسفے کی جو ماڈرن فارمز آف آئیڈیلزم تھی وہ بھی انہوں نے وقت سے پہلے پرسیو کر لی تھی، لیکن یہ فلسفی نہیں تھے. ان کا آبجیکٹ کیا تھا؟ ان کا آبجیکٹ بڑا سادہ تھا. Yet on the whole, the object of the Asharite movement was simply to defend orthodox opinion. تو اشعرائیت موومنٹ ایک سادہ سا آبجیکٹو لے کے چل رہی تھی کہ ہم نے آرتھوڈاکسی کو، مسلمانوں کے جو بلیفز ہیں، جو آرتھوڈاکس بلیفز ہیں، ان کو ہم نے بس ڈیفینڈ کرتے رہنا ہے. بس کریں گے ہم کیا؟ we'll use the weapons of Greek dialectic. ہم گریک فلسفی کے ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے دین کا دفاع کریں گے. اور although انہوں نے فلسفے کے اوپر بھی کام کیا، لیکن اتنا کام نہیں کیا کیونکہ ان کا مقصد ہی اسمال تھا، چھوٹا مقصد تھا کہ بھئی دین کا دفاع کرتے رہیں اور لاجک کی مدد سے کرتے رہیں. اور یہ علامہ اقبال یہاں پہ معتزلائٹس کی بات کر رہے ہیں. داتا صاحب بھی ان کو بہت کرٹیک کرتے تھے. معتزلائٹس کا گروپ وہ تھا جو بہت زیادہ ریشنل اور ریشنالٹی کے اوپر بیسڈ تھا. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں The Mu'tazila, conceiving religion merely as a body of doctrine and ignoring it as a vital fact, took no notice of non-conceptual modes of approaching reality with capital R. تو معتزلہ کیا کر رہے تھے؟ معتزلہ نے ریلیجن کو کنسیو کیا ایز اے باڈی آف ڈاکٹرن. انہوں نے صرف عقائد اور بلیفز سمجھا کہ مذہب صرف عقائد اور بلیفز کا نام ہے. مذہب کے اندر صرف بلیفز یا عقیدے تو نہیں ہیں، مذہب میں تو ایکسپیرینسز بھی ہیں، مذہب میں تو سٹیٹس بھی ہیں، مذہب میں تو مسٹیکل سٹیشنز بھی ہیں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مذہب کو صرف ایک باڈی آف ڈاکٹرن سمجھا اور مذہب کا جو دیگر ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی. And they took no notice of non-conceptual modes of approaching reality. یعنی ریالٹی ذات حق خدا، تو خدا کو اگر ہم اپروچ کر رہے ہیں عقائد کے ذریعے، بلیفز کے ذریعے، تو بلیفز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم کانسیپٹس بنائیں گے. لیکن خدا کو اپروچ کرنے کا ایک طریقہ نان کنسیپچول بھی تو ہے، مسٹیسزم بھی تو ہے، روحانیت بھی تو ہے. تو معتزلہ کا مسئلہ کیا تھا کہ عقل میں اتنے گھس گئے کہ مذہب کے جو نان کنسیپچول موڈز آف اپروچنگ ریالٹی تھے اس کو بھول گئے وہ. اینڈ دے ریڈیوس ریلیجن ٹو اے میئر سسٹم آف لاجیکل کانسیپٹس اینڈنگ ان اے پیورلی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. تو معتزلہ نے مذہب کو صرف ایک سسٹم آف لاجیکل کانسیپٹس بنا دیا، اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا پھر وہ ایک منفی ایٹیٹیوڈ تھا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے they failed to see that in the domain of knowledge, scientific or religious, complete independence of thought from concrete experience is not possible. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معتزلائٹس کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ فیل کر گئے دیکھنے میں کیا کہ نالج چاہے سائنسی ہو چاہے مذہبی ہو، تھاٹ کو تجربے کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تھاٹ ایکسپیرینس کے بغیر کام نہیں کرتا. انڈیپینڈنس آف تھاٹ فرام ایکسپیرینس از ناٹ پاسبل. تھاٹ
ایکسپیرینس کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو اب اگر ہم دوبارہ علامہ کا وہ جو مین ایک آرگومنٹ چل رہا ہے اس مین آرگومنٹ کو دیکھیں. علامہ ریشنالٹی کے خلاف نہیں ہے, میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, اور علامہ کیا اسلام ریشنالٹی کے خلاف نہیں ہے. علامہ اقبال ریشنالٹی کے ان ورژنز کے خلاف ہیں جو کہ انسانی ویژن کو obscure کرتے ہیں. ریشنالٹی کا وہ ورژن جو گریک سے آیا اس کو علامہ نے کریٹیک کیا. علامہ نے اشارائٹ موومنٹ کو اکنالج کیا, مگر یہ کہا کہ ان کا سکوپ بڑا لمیٹڈ تھا, یہ صرف مناظرے کی حد تک, مذہب کے عقائد کو ڈیفینڈ کرنے کی حد تک رہے, تو ان کی لمیٹڈ یوٹیلیٹی تھی اشارائٹس کی. معتزلائٹس کا کیا مسئلہ تھا؟ معتزلائٹس ریشنالٹی میں اتنا آگے نکلے, لاجک میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہوں نے مذہب کو کنسیپچول سمجھا صرف, اور نان کنسیپچول موڈز آف انڈرسٹینڈنگ آف ریالٹی کو فراموش کر دیا. اور غلطی کیا کی کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ تھاٹ ایکسپیرینس کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہے, صرف کانسیپٹس نہیں ہوتے, کانسیپٹس کے پیچھے ریالٹی بھی ہوتی ہے, جس کو دا صاحب نے کہا ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور ہر باطن کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے. تو اگر معتزلائٹس کی طرح ہم ظاہر میں پھنسے رہیں, کانسیپٹس میں پھنسے رہیں, اور اس کے پیچھے کوئی ہمارے پاس کانشیسنس نہ ہو, ڈیپتھ نہ ہو, مسٹیسزم نہ ہو, تو وہ کانسیپٹ تو فلاڈ ہو جائے گا پھر. اس لیے ہم نے دیکھا کہ معتزلائٹس نے بڑی بڑی غلطیاں بھی کی. یہ وہی لوگ تھے نا جو قرآن کو کریشن کہتے تھے, حادث کہتے تھے, معتزلائٹس تھے جو امام احمد بن حنبل کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے تھے. ان کا لاجک ان کو یہ بتا رہا تھا کہ خدا ایک ہے, اگر ہم نے قرآن کو قدیم کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ قدیم ہو جائے گا, اور دو قدیم ذاتیں اس طرح سامنے آ جائیں گی. وہ لاجک سے سوچ رہے تھے. جبکہ امام احمد بن حنبل اور دیگر مسلمانوں نے کیا بتایا کہ قرآن از اے پراپرٹی آف گاڈ, گاڈ کی پراپرٹی ہے اسپیچ, کلام کرنا, یہ اللہ کا کلام ہے. تو معتزلائٹس لاجک کے پاتھ پہ تھے, سوچ کے رہے تھے کہ ہم توحید کا تحفظ کر رہے ہیں, لیکن غلط نتیجے برآمد کر رہے تھے. تو علامہ نے معتزلائٹس کو بھی یہاں پہ رگڑا لگا دیا. اب علامہ اقبال یہاں سے نکلے ہیں, گریکس کی بات کی انہوں نے, مسلمانوں کی بات کی, اب علامہ تھوڑا جرمنی کی طرف تھوڑا سا جا رہے ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں, اٹ cannot however be denied that Ghazali's mission was almost apostolic like that of Kant in Germany of the 18th century. تو کہتے ہیں کہ امام غزالی کی ایفرٹ, ان کا جو مشن تھا اتنا بڑا تھا, اپوسٹولک, جیسے حضرت مسیح کے وہ ساتھی تھے, یعنی جیسے صحابہ کرام کا مشن ہوتا ہے ریوائیو کرنا دین کو, تو امام غزالی بھی اس درجے کا آدمی تھا کہ اس نے دین کو ریوائیو کیا. اور ماڈرن ڈے میں کانٹ نے جرمنی میں یہی کیا, 18ویں صدی میں کانٹ نے جرمنی کے اندر یہ کیا. تو جرمنی میں کیا ہو رہا تھا, علامہ صاحب لکھ رہے ہیں یہاں پہ, ان جرمنی rationalism appeared as an ally of religion. تو جرمنی میں ریشنلزم مذہب کے ساتھ تھا. But she soon realized that the dogmatic side of religion was incapable of demonstration. تو جرمنی میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی تھی کہ عقل اور مذہب کی دوستی تھی, یاری تھی, مذہب اور عقل ساتھ ساتھ چل رہے تھے. بٹ جیسے عقل آگے گئی تو اس کو یہ نظر آیا کہ مذہب کی جو ڈاگمیٹک سائڈ ہے, یہاں پہ کرسچینٹی کی بات ہو رہی ہے, مذہب کی جو ڈاگمیٹک سائڈ ہے, ڈاگماز بھی اسٹرانگلی ہیلڈ بلیفس ہوتے ہیں نا, جو آپ جن بلیفس کو فائنل مان رہے ہوتے ہیں. تو عقل نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو ڈاگمیٹک سائڈ آف ریلیجن ہے یہ تو عقلی طور پہ پوری نہیں اتر رہی. یعنی علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اور عقل ساتھ ساتھ چل رہے تھے, اور جیسی عقل تھوڑا آگے بڑھی تو اس نے یہ ریئلائز کیا
کہ یہ ڈاگمیٹک سائڈ آف ریلیجن، یہاں پہ کیونکہ یہ جرمنی میں کرسچینٹی تھی، تو ڈاگمیٹک سائڈ آف ریلیجن تو یہ تو عقل تو اس کو ریفلیکٹ کر ہی نہیں سکتی، عقل تو اس کو ڈیمونسٹریٹ ہی نہیں کر سکتی، عقل تو اس کو نہیں تول سکتی، وہ تو عقل کے برعکس ہے. The only course open to her was to eliminate dogma from the sacred record. تو وہاں پر پھر ایک ہی چیز تھی ان کے پاس کہ یہ جو ڈاگما ہے، یہ جو اسٹرانگلی ہیلڈ ریلیجس بلیفس ہیں، ان کو سیکرڈ ریکارڈ سے علیحدہ کیا جائے اور دنیا کو یہ کہا جائے کہ یار ہمارا مذہب جو ہے یہ عقل پہ چلتا ہی نہیں، عقل پہ پورا ہی نہیں اترتا. تو پھر وہاں پہ انلائٹنمنٹ بھی آئے گی، وہاں پہ رینیسانس بھی آئے گا، وہاں پہ لوگ کیونکہ مذہب عقلی نہیں ہے یا مذہب عقل کے لیول پہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو پا رہا، تو پھر مذہب کے خلاف بغاوت ہی ہونی اور کیا ہونا ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں جرمنی میں عقل اور مذہب اکٹھے چل رہے تھے، مگر جو عقل آگے بڑھی تو عقل نے یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ تو ڈاگماز، یہ اسٹرانگلی ہیلڈ بلیفز تو غیر عقلی ہیں، ان سے تو جان چھڑانی چاہیے. تو علامہ کہہ رہے ہیں with the elimination of dogma came the utilitarian view of morality. تو جب ڈاگما بلیفز کو ختم کر دیا گیا، ایلیمینیٹ کر دیا گیا، تو اب موریلٹی تو کوئی چاہیے نا معاشرے کو، معاشرہ موریلٹی کے بغیر تو نہیں چلتا. تو ان کے پاس یوٹیلیٹیرین ویو آف موریلٹی آ گیا. یوٹیلیٹیرین ویو آف موریلٹی کیا ہے؟ اگر اس کو ہم، یہ پورا ایک سکول ہے یہ بھی فلاسفی میں، مگر اس کو اگر ہم ویسے دیکھ لیں، یوٹیلیٹی تو فائدے کو کہتے ہیں، بینیفٹ کو کہتے ہیں. تو یوٹیلیٹیرین ویو آف موریلٹی یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز مورل ہے جو مجھے پلیجر دیتی ہے، جو مجھے فائدہ دیتی ہے، جو مجھے گین دیتی ہے. میں مذہب سے اپنی موریلٹی ڈرا نہیں کروں گا. اگر مجھے خوشی خدا نہ خواستہ شراب نوشی سے مل رہی ہے تو میں پیوں گا، اگر مجھے خوشی ان کرائم سے مل رہی ہے تو میں کروں گا. ان میں یوٹیلیٹی ہے، ان میں پلیجر ہے. ہر وہ چیز جب آپ نے مذہب کو پیچھے کر دیا تو پھر آپ یوٹیلیٹیرین ہو گئے. تو علامہ کہہ رہے ہیں with the elimination of dogma came the utilitarian view of morality and thus rationalism completed the reign of unbelief. اس طرح سے عقل نے unbelief کی حکومت قائم کر دی، یعنی مذہب کی جگہ عقل نے یوٹیلیٹیرین چیزیں آ گئیں اور مذہب پیچھے چلا گیا. اب یہ بات ذرا پیچیدہ نہ ہو جائے، ہم 1 منٹ کا پاز کر لیں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں جو غزالی جیسے کام کر رہے تھے، ایمانوئل کانٹ نے بھی ایک بڑا کام کیا. ابھی ایمانوئل کانٹ کا وہ کام نہیں انہوں نے بتایا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمانوئل کانٹ جس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی، وہاں پر مذہب اور عقل ساتھ ساتھ چل رہی تھی پہلے. پھر ود دا پیسج آف ٹائم عقل کے لوگوں نے، عقل پسندوں نے یہ ریئلائز کیا کہ مذہب اور عقل انکمپیٹیبل ہے. انہوں نے مذہب سے جان چھڑائی، اور جب مذہب سے جان چھڑائی انہوں نے تو یوٹیلیٹیرین ویو آف موریلٹی لے آئے. اور جب یوٹیلیٹیرین ویو آف موریلٹی آیا تو اس طرح سے عقل نے ان بلیف کی حکومت قائم کر دی. رین آف ان بلیف جو ہے وہ آ گئی، یعنی اب عقل کی وجہ سے مذہب پیچھے چلا گیا. یہ یورپ میں ہوا اور یہاں پہ جرمنی کی اگزامپل علامہ دے رہے ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں such was the state of theological thought in Germany when Kant appeared. تو یہ اس وقت کی یہ سٹیٹ تھی تھیولوجیکل تھاٹس کی، عقائد میں یہ ہو رہا تھا جب کانٹ آیا. His critique of pure reason، یہ ایمانوئل کانٹ جو جرمن فلاسفر ہیں ان کی بہت بڑی کتاب ہے، اور it is said to be a very dry kind of a book. بہت موٹی ڈرائی کتاب ہے، ہر کوئی پڑھ نہیں پاتا، بہت مشکل کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. بہرحال تو علامہ کہہ رہے ہیں his critique of pure reason revealed the limitations of human reason and reduced the whole work of the rationalists to a heap of ruins. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹ کی جو critique of pure reason، وہ جو کتاب تھی، it revealed the limitations of human reason، اس نے انسانوں کو انسانی عقل کی لمیٹیشنز دکھا دی. اور وہ جو ریشنلسٹ جنہوں نے مذہب سے جان چھڑائی ہوئی تھی اور جو یوٹیلیٹیرین ہو چکے تھے،
ان کا سارا انٹلیکچوئل کام جو ہے وہ کوڑے کا ڈھیر بن گیا, روئنز میں چلا گیا, وہ کام فارغ ہو گیا. His critique of pure reason revealed the limitations of human reason and reduced the whole work of the rationalists to a heap of ruins. And justly has he been described as God's greatest gift to his country. تو اور علامہ کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل انصاف پر مبنی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے خدا کا گریٹسٹ گفٹ کہلایا, کہ اگر کانٹ نہ ہوتا, اگر کانٹ آ کے کرٹیک آف پیور ریزن نہ لکھتا تو مذہب بالکل ہی پیچھے چلا جاتا, یا وہ موریلٹی جو مذہب کے اوپر بیس تھی شاید بالکل پیچھے چلی جاتی. علامہ کہہ رہے ہیں Ghazali's philosophical skepticism, which however went a little too far, virtually did the same kind of work in the world of Islam. تو جس طرح کانٹ نے کوشش کی کہ وہ یورپینز کو اور خاص طور پہ جرمنز کو واپس لے کے آئے, غزالی کا جو فلسفے کے بارے میں شک تھا, غزالی کی جو ایفرٹ تھی وہ کانٹ سے بھی بہت زیادہ بڑی تھی. He virtually did the same kind of work in the world of Islam. انہوں نے اسلامی دنیا کے اندر ایسے ہی کام کیا جیسے کانٹ نے کیا. اور کیا کام کیا؟ In breaking the back of that proud but shallow rationalism. امام غزالی نے وہ جو ایک قابل فخر قسم کا ہمیں عقل ہمارے سامنے آتی ہے اسلامی دنیا میں, اس کی کمر توڑ دی انہوں نے. فخر والی عقل پر بڑا ناز تھا, عقل پر بڑا فخر تھا, مگر اصل میں یہ شیلو ریشنلزم تھا, ریشنلزم بھی کوئی ڈیپ نہیں تھا. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں Ghazali's philosophical skepticism, which however went a little too far, virtually did the same kind of work in the world of Islam in breaking the back of that proud but shallow rationalism which moved in the same direction as pre-Kantian rationalism in Germany. جیسے جرمنی میں کانٹ سے پہلے عقل پسند لوگ تھے اور وہ خاص ڈائریکشن میں جا رہے تھے, اسلامی دنیا میں بھی عقل پسند تھے جو خاص ڈائریکشن میں جا رہے تھے, اور امام غزالی نے آ کے ان کے غرور کو جو کہ شیلو ریشنلزم پر ایک ایسی عقل پر بیس کر رہا تھا جو شیلو تھی, ان کی کمر توڑ دی انہوں نے, امام غزالی نے. اور یہاں سے اب علامہ کا کنکلوژن شروع ہوتا ہے اس لمبی بات کا, اور یہ بڑا اہم ہے. There is however one important difference between Ghazali and Kant. یہاں پر ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ غزالی اور کانٹ میں ایک فرق ہے. Kant, consistently with his principles, could not affirm the possibility of a knowledge of God. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کانٹ میں اور غزالی میں ایک فرق ہے. کانٹ نے بڑا اچھا کام کیا جرمنی میں, ہمیں عقل کی لمیٹیشن سمجھا دیں. جب ہم عقل کی لمیٹیشنز کو ہم نے سمجھا تو آف کورس ہم مذہب کی طرف تو نہیں گئے, لیکن ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ مذہب ہو بھی سکتا ہے, ایک دوسری ریلم ہو بھی سکتی ہے, کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. لیکن غزالی اور کانٹ میں فرق تھا. کانٹ کنسسٹنٹلی ود ہز پرنسپلز could not affirm the possibility of knowledge of God. کانٹ کے پرنسپلز خدا کے علم یا ذات حق کے علم کو ڈسکور نہ کر پائے. غزالی finding no hope in analytic thought. امام غزالی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو تھاٹ ہے, یہ جو عقل ہے, یہ خدا تک نہیں لے کے جاتی, اس میں پرابلم ہے. غزالی finding no hope in analytic thought moved to mystic experience and there found an independent content for religion. تو غزالی کو
کانٹ نے بڑا عقل کے اوپر غور کیا, عقل کی لمیٹیشنز ہمیں سمجھائیں. جرمنی میں جو morality اور یوٹیلیٹیرین morality تھی اس کی اس نے آگے بند باندھا. لیکن کانٹ بنیادی طور پہ اپنے راستے سے خدا تک نہیں پہنچ سکا. اور امام غزالی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اینالیٹک تھاٹ سے, ابھی میں اینالیٹک کو بھی اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا, لیکن اس کو ہم ابھی عقل کہہ لیں, اینالیٹک تھاٹ سے خدا کے راستے تک نہیں جاتے, خدا کا راستہ مسٹک ایکسپیرینس سے ملتا ہے. تو امام غزالی نے یہ کیا, غزالی finding no hope in analytic thought moved to mystic experience and there found an independent content for religion. تو غزالی نے عقل کو پسے پش ڈالا, مسٹک ایکسپیرینس کی طرف وہ بڑھے, اور وہاں پر he found an independent content for religion. وہاں پر انہوں نے مذہب کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسپیس جو ہے وہ کارو آؤٹ کر لی کہ اگر ہم نے مذہب کے روٹ پہ جانا ہے, مذہب کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو ہمیں عقل کی بجائے مسٹک کانشسنس کی طرف آنا پڑے گا. In this way, Ghazali succeeded in securing for religion the right to exist independently of science and metaphysics. اور امام غزالی نے کیا کیا؟ امام غزالی کامران ہوئے, جیت گئے. کس چیز میں؟ انہوں نے ریلیجن کے لیے ایک پلیس سیکیور کر لی, ایک انڈیپینڈنٹ پلیس سیکیور کی کہ مذہب سائنس اور میٹافزکس کے علاوہ بھی اپنے لیول کے اوپر کھڑا رہ سکتا ہے, اپنا ایک امتیازی وجود رکھتا ہے, اپنا ایک سیپریٹ وجود رکھتا ہے. مذہب کو سائنس, فلسفی, میٹافزکس کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا وجود مسٹکلی پروف کر دے گا اور مسٹکلی وہ اپنے وجود کو ڈیفینڈ کرے گا. تو بات ذرا پیچیدہ ہو گئی ہے, جو ایک آدھ لوگ سن رہے ہوں گے شاید, کیونکہ علامہ صاحب بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, بہت بڑے درجے کی بات کر رہے ہیں, اور ورڈ کے لیول پہ آف کورس ہمیں کمپلیکیٹڈ بھی لگ سکتی ہے. اور آلدو مجھے نہیں پتا برین میں, کیونکہ میں کوئی میڈیکل کا وہ اسٹوڈنٹ تو نہیں رہا کبھی بھی, مجھے نہیں پتا برین میں کوئی مسلز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, بٹ وہ جو ہمارے تھنکنگ مسلز ہیں وہ عادی نہیں ہیں بڑے ٹیکسٹ کو اس طرح سے, مطلب سب کے لیے, میرے خود کے لیے بھی, یہ ڈینس ہے, اٹ از ڈینس. بٹ علامہ صاحب نے آج, اگر ہم اس بات کو ذرا دیکھیں جو علامہ صاحب نے ہمیں بتایا, اور کل سے بتا رہے ہیں وہ, کہ دین ریشنالٹی کے خلاف نہیں ہے. گریکس کا جو انفلوئنس ہے دینی تھنکنگ میں, جو کہ فلسفی کے روٹ سے انفلٹریشن ہوئی ہے, اس سے ہمیں مسئلہ ہے. تو علامہ نے اس لیے ابن رشد کو کرٹیسائز کیا. اشعرائٹس کو علامہ نے اکنالج کیا, مگر یہ کہا کہ ان کا سکوپ لمیٹڈ تھا, سکوپ براڈ نہیں تھا. معتزلائٹس کو علامہ نے کرٹیسائز کیا کہ اتنے لاجیکل تھے کہ جو نان کنسیپچول موڈز آف انڈرسٹینڈنگ ہیں ان کو تو پسے پشتی ڈال دیا. یعنی جب آپ اتنے کنسیپچول ہوتے ہیں تو آپ لٹرلسٹ بھی ہو جاتے ہیں نا, ورڈ میں پھنس جاتے ہیں, ٹرمز میں پھنس جاتے ہیں. تو معتزلائٹس الفاظ اور ٹرمز میں پھنس چکے تھے, اور دین کا جو بڑا مقصد ہے اس سے وہ دور چلے گئے تھے, اس لیے ہمیں مسئلہ ہے. تو اب علامہ نے جو اگلی کہانی جو تھوڑی سی ہمیں بتائی, وہ اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس پہ علامہ کا پنچ ہم پڑھ کے جائیں گے آج. علامہ نے کہا کہ کانٹ جرمنی میں تھا, بہت بڑا فلاسفر ہے, ایمانوئل کانٹ بہت بڑا فلاسفر ہے. امام غزالی مسلم دنیا میں تھے. علامہ نے کہا دونوں کی ٹائم پیریڈز تو آف کورس, کانٹ بہت بات کا ہے, 18ویں صدی کا ہے, امام غزالی تو 10ویں صدی کے, تو 7-8 صدیوں کا فرق ہے دونوں میں. لیکن دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے تھے, ریوائیول کا کام, تجدید کا کام. کانٹ کے جرمنی میں یوٹیلیٹیرین موریلٹی آ گئی تھی, مذہب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا تھا, ریشنالٹی کی وجہ سے مذہب پیچھے چلا گیا تھا. کانٹ نے اپنی کتاب کے ذریعے ان کو یہ بتایا کہ بھائی ریشنالٹی کی لمیٹیشنز ہیں, لمیٹڈ ریشنالٹی کی وجہ سے نہ ہم مذہب کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی ریجیکٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم کوئی موریلٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نا مطلب اس نے ایک اور پوزیشن پہ لے گیا انہیں.
جس سے جرمنز اور یورپینز جو ہیں وہ واپس آئے. وہ بالکل ان بلیف کی طرف جا رہے تھے کیونکہ وہ بہت الٹرا ریشنل تھے, تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ ریشنالٹی کی تو اپنے کچھ لمیٹیشنز ہیں. امام غزالی بھی ایسے ہی کام کر رہے تھے. امام غزالی نے بھی ایک ریوائول کا کام کیا, لیکن امام غزالی کو ایک بات سمجھ آئی کہ مذہب کا دفاع, مذہب کا ڈیفینس ریشنالٹی کے پلین پر ہوگا نہیں. مذہب کی سپیس, اور اگر میں نے مذہب کے سٹیٹس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, پریزرو کرنا ہے, تو مجھے مسٹک کانشسنس کو لے کے آنا پڑے گا, روحانی تجربے کو, صوفیانہ تجربے کو. اور علامہ نے کہا یہ کام جو انہوں نے کیا وہ کانٹ سے آگے چلے گئے, کیونکہ کانٹ تو اپنی اس سکوپ میں لمیٹڈ تھا, وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا تھا. امام غزالی نے کہا یہ عقل کے جھنجھٹ کو چھوڑو, مسٹک کانشسنس کے روٹ سے خدا تک ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں. اور امام غزالی کا یہ کرنا اور یہ کہنا, اس نے کیا کیا, مذہب کی ایک علیحدہ حیثیت کو متعین کر دیا جو سائنس اور فلسفے کے انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کر سکتا ہے. جو سائنس اور فلسفے کے ٹولز کے بغیر ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس رکھتا ہے, اس کے پاس مسٹک کانشسنس کا ایک روٹ ہے. اب یہ بات جب علامہ کرتے ہیں کہ غزالی succeeded in securing for religion the right to exist independently of science and metaphysics, تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عقل تو پھر پیچھے رہ گئی. ابھی علامہ صاحب ہمیں کہہ رہے تھے اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے, عقل بڑی اچھی ہے. امام غزالی نے تو الٹیمیٹلی کہا مسٹک کانشسنس, عقل تو پیچھے رہ گئی پھر. تو اب علامہ نے ایک فائنل بات یہاں پہ کی ہے, کل اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ہم ان دو فکروں کو پڑھ لیتے ہیں. علامہ کہتے ہیں بٹ دا ریولیشن آف دا ٹوٹل انفینٹ, انفینٹ خدا کی ذات ہے نا, انفینٹ, بٹ دا ریولیشن آف دا ٹوٹل انفینٹ ان مسٹک ایکسپیرئنس convinced Ghazali of the finitude and inconclusiveness of thought. تو امام غزالی نے جب ذات حق کو, جو انفینٹ ذات ہے, اس کو مسٹک ایکسپیرینس میں جب اس نے کنسیو کیا, تو امام غزالی کنونس ہو گئے کہ یہ جو دنیاوی عقل ہے یہ فائنائٹ ہے, اس کا فینیٹیوڈ ہے, اور یہ انکنکلوسیو ہے. دنیاوی عقل جو ہے یہ فائنائٹ بھی ہے اور یہ انکنکلوسیو بھی ہے, اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. The revelation of the total infinite in mystic experience convinced Ghazali of the finitude and inconclusiveness of thought and drove him to draw a line of cleavage between thought and intuition. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ غزالی نے جب مسٹک ایکسپیرینس کے روٹ سے خدا کو پرسیو کیا تو غزالی کنونس ہو گئے کہ دنیاوی عقل فائنائٹ ہے اور انکنکلوسیو ہے, اور اس لیے انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی تھاٹ اور انٹیوشن میں. تھاٹ یعنی عقل سے جو آتی ہے, اور انٹیوشن جو اسپرچول ایکسپیرینس, الہام. تو انہوں نے الہام اور تھاٹ میں انہوں نے کہا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں, لیکن علامہ تو ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ایک ہی ہے, تھاٹ کے روٹ سے ہی تم انٹیوشن کی طرف جاتے ہو. لیکن امام غزالی نے کہا کہ یار یہ تھاٹس فائنائٹ ہیں, انکنکلوسیو ہیں, خدا ان سے ملتا نہیں ہے, خدا تو مسٹک کانشسنس سے ملتا ہے. تو تھاٹ اور انٹیوشن سیپریٹ ہیں, اپوزنگ ریالٹیز ہیں, پولز ہیں. اب علامہ کا اپنا اوریجنل آرگومنٹ ہے, ابھی تک تو انہوں نے ایک لٹریچر ریویو کر کے دیا ہے نا پیچھے جو ہو رہا تھا, اب علامہ اپنا بام یہاں پہ ڈراپ کر رہے ہیں. علامہ کہہ رہے ہیں Ghazali failed to see that thought and intuition are organically related. امام غزالی اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ تھاٹ اور الہام آرگینکلی ریلیٹڈ ہیں, and that thought must necessarily simulate finitude. یہ تو دماغی عقل سے پیدا ہونے والی تھاٹ ہے, یہ فینیٹیوڈ ہی دکھائے گی آپ کو. کیوں؟
thought must necessarily simulate finitude and inconclusiveness because of its alliance with serial time. علامہ نے کہا امام غزالی اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ تھاٹ اور انٹیوشن آرگینکلی ایک ہے، اصل میں ریلیٹڈ ہے، لیکن تھاٹ کیوں فائنائٹ لگتی ہے، تھاٹ کیوں انکنکلوسیو لگتی ہے؟ کیونکہ تھاٹ اس ٹائم کی ریالٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم ٹائم اور اسپیس میں باؤنڈ ہے نا. یہ تھاٹ اس ٹائم اینڈ اسپیس کی کیونکہ لمیٹڈ ریلم کے اندر ہے تو اس کو لمیٹڈ ہی ہوگی، وہ فائنائٹ ہونا پڑے گا. اسی تھاٹ کو آپ اس ٹائم اور اسپیس سے باہر کسی ریلم میں لے جائیں تو یہی تھاٹ انٹیوشن بن جائے گی، یہی تھاٹ آپ کو بڑے حقائق سامنے لانا شروع کر دے گی. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس بات کی ریئلائزیشن ہو جاتی کہ ہمارا دماغی عقل، دماغ وہ سیریل ٹائم میں قید ہے، زمان و مکان کے اندر قید ہے، اگر اس قید کو سمجھ لیا جاتا تو تھاٹ اور الہام کے آپس کے تعلق کو بہتر سمجھا جا سکتا تھا. امام غزالی نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑا انہوں نے کام کیا، لیکن جو ایک مغالطہ لگا انہیں کہ عقل اور الہام یہ اپوزٹس ہیں، وہ اس لیے لگا کہ انہوں نے زمان اور مکان کے ریلمز کو بہتر طور پہ نہیں سمجھا. یہ علامہ صاحب نے یہ بات کی. یہ یہاں پر ہم آج کی بات کو روکتے ہیں. تو پھر پورا دیکھ لیں. اب علامہ کا آرگومنٹ کیا ہے؟ علامہ کا آرگومنٹ وہی ہے، ریشنالٹی، عقل اور اسلام اپوزٹس نہیں ہے. ہاں، ریشنالٹی کا وہ ورژن جو گریک انفلوئنسڈ ہے اس سے ہمیں مسئلہ ہے، سوکریٹیز سے ہمیں مسئلہ ہے، پلیٹو سے کئی جگہوں پہ ہمیں مسئلہ ہے، ابن رشد سے ہمیں مسئلہ ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ. اشعرائٹس کا سکوپ لمیٹڈ ہے، معتزلہ نان کنسیپچول ہوتے ہی نہیں ہے، لاجک میں اتنا آگے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی انہیں کہ دیگر موڈز آف اپروچنگ ریالٹی بھی ہیں. کانٹ نے بڑا اچھا کام کیا، غزالی نے بڑا اچھا کام کیا. غزالی کانٹ سے آگے نکل گئے کیونکہ کانٹ جب ریزن کی لمیٹیشن دکھاتا ہے تو خدا تک لے جانے کی پوزیشن میں نہیں آتا. امام غزالی کہتے ہیں میرے پاس مسٹک کانشسنس کا روٹ ہے، میں تمہیں خدا تک لے جاتا ہوں. اور اس سے کیا کارنامہ سر انجام دیا امام غزالی نے؟ اس سے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ مذہب ایک مستقل علیحدہ علم ہے، اپنی علیحدہ حیثیت رکھتا ہے. وہ اس کو سائنٹیفک ٹولز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اپنے مسٹیکل ٹولز ہیں جن سے وہ اپنی امتیازی حیثیت رکھتا ہے. اٹ ہیز اے ڈسٹنگوشڈ اسٹیٹس. لیکن امام غزالی نے جو غلطی کی وہ یہ کی کہ عقل کو اور انٹیوشن کو، مسٹک کانشسنس کو انہوں نے کہا کہ یہ اپوزٹس میں ہے، کیونکہ مسٹک کانشسنس سے انہوں نے انفینٹ کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی اور انفینٹ کا مشاہدہ ہوا، اور اس دماغی عقل سے فائنائٹ چیزوں کا ان کو پتا چلا. انہوں نے کہا یہ دماغی عقل فینیٹیوڈ رکھتی ہے، انکنکلوسیو ہے، فائنل نتیجے نہیں دیتی. تو علامہ نے کہا اگر اس بات کو یوں سمجھ لیا جاتا کہ یہ عقل ٹائم، سیریل ٹائم کے اندر بند ہے، سیریل ٹائم کے اندر بند ہے، اس لیے بیچاری فائنائٹ ہے. جب اس کے پر لیش اللہ نے لگائی ہوئی ہے، اس کے پر کالر اللہ نے لگایا ہوا ہے، تو وہ کیسے آگے بڑھے؟ تو ظاہری بات ہے اس کا فنکشن ہی ہے کہ وہ فائنائٹ رہے، اس کا فنکشن ہی یہ ہے کہ وہ انکنکلوسیو آپ کو لگے گی. تو اب پھر ڈیبیٹ یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس عقل کے ذریعے ہم نے کنکلوژنز ڈرا کیسے کرنے ہیں پھر. تو یہ بات ہم کل علامہ صاحب کی مدد سے آگے اس سے چلیں گے. بہت خوبصورت چیپٹر ہے. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی روح پر اپنا کرم خصوصی کرے. آخر میں کیونکہ ذرا گفتگو، اگر کوئی سوال ہے تو کوئی کویشچن اگر کوئی ہے تو پوچھا جا سکتا ہے. ویسے تو ہم سب کو غور ہی کرنا چاہیے، مجھے خود سب سے پہلے، کہ یہ کیا، لیکن بڑا ٹیکسٹ ہے. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی روح پہ اپنا کرم کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. ہم 2 شعر علامہ کے چلیں ذرا چیزوں کو لائٹن اپ کرنے کے لیے. آلدو علامہ کے اشعار میں بھی وہ ایک اپنا ایک اس کا
جی جی، بس ایک شعر ہم علامہ کا پڑھیں گے اور یہاں پہ اس کانورزیشن کا اس کا اختتام کریں گے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں، چلیں یہی شعر پڑھ لیتے ہیں. علامہ صاحب کہتے ہیں، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. جتنے مرضی فیئرز ہوں لیکن اگر زبان دل کے ساتھ ہو اور جو دل میں ہو زبان پر بیان ہو جائے تو جو قلندر ہیں ان کا طریقہ یہی رہا ہے. قلندر ڈرتے نہیں ہیں. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمہ بھی کافر و زندیق. اگر آپ کے اندر لو ہے، ٹرو لو ہے، آپ یو آر اے لور آف گاڈ، خدا کے اب ٹرو عاشق ہیں، اور بظاہر آپ سے کچھ ایسا کام سرزد ہو گیا جو بظاہر اسلام نہیں تھا لیکن وہ آؤٹ آف لو ہوا ہے، تو آؤٹ آف لو آپ کی نیت صاف ہے، نیت میں پیورٹی ہے، تو آپ اگر سٹینڈرڈ سے ہٹے بھی ہیں لیکن آپ آؤٹ آف لو اور پیور انٹینٹ کے ساتھ کر رہے تھے تو اس کو ایکنالج کیا جائے گا. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اور اگر آپ کے پاس عشق نہیں ہے، نہ ہو تو مرد مسلمہ بھی کافر و زندیق. زبان سے آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن اللہ کا وہ ڈیوائن لو ہی نہیں ہے، تو اب آپ مسلمان ہیں بھی لیکن اصل میں یہی تو ڈس بلیف ہے، یہی تو کفر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علامہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک ملیں گے.